الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت و نبوت میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والقرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تمہید کا وقت نہیں ہے۔ الحمدللہ عارف باللہ حضرت داتا محبوب شاہ علیہ الرحمت و رضوان کے مقدس عرس میں ہماری اور آپ کی مشترکہ حاضری ہوئی ہے۔ مولانا شوکت صاحب قابل مبارکباد ہیں، قابل تعریف ہیں کہ جب سے پتھل چپڑی کی سرزمین پر ان کی تشریف آوری ہوئی ہے، آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسہ منعقد ہوتے ہوئے آیا ہے، اور نبی کی تعریف، نبی کی مدحت میں علماء و شعراء رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ سرور کائنات کی تعریف اور مدحت ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کہنے والے نے کہہ دیا اور بڑے اچھے انداز میں کہا کہ میں ایک بندہ ہوں، صرف بندہ، میں ان کی مدحت کیا کر سکوں گا؟ میں ایک بندہ ہوں، صرف بندہ، میں ان کی مدحت کیا کر سکوں گا؟ ارے خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں، خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، رب کا ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہوا نبی مومنوں کے نزدیک مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پوری آیت مبارکہ کی تفسیر کے لیے بہت وقت درکار ہے، صرف لفظ نبی کے اوپر مختصر سی بحث ہم کرتے ہیں۔ یہ النبی، یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ نبعن سے بنا ہے۔ نبعن کا اصل معنی ہوتا ہے خبر، تو نبی کا معنی ہو گیا خبر والا، نبی کا معنی ہوا خبر والا۔ تو اس طرح سے نبی کے معنی نکلتے ہیں، نبی کا معنی خبر دینے والا، نبی کا معنی خبر لینے والا، نبی کا معنی خبر رکھنے والا۔ اب دو معانی کو چھوڑیے، صرف نبی کا معنی خبر دینے والا، خبر دینے والے کو اگر نبی کہا جائے تو یہ ایک اعتراض سامنے آئے گا کہ ریڈیو بھی خبر دیتی ہے، کیا اسے نبی کہا جائے گا؟ ٹیلی ویژن بھی خبر دیتا ہے، کیا اسے نبی کہا جائے گا؟ اور خبروں کے دوسرے ذرائع بھی ہیں، کیا انہیں نبی کہا جائے گا؟ ہرگز انہیں نبی نہیں کہا جائے گا۔ تو پھر جب
نبی کا معنی خبر دینے والا، تو ان ٹیلی فون ٹیلی ویژن وغیرہ کو نبی کیوں نہیں کہا جائے گا؟ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ شاید عالم شہود کے خبر دینے والے کو ریڈیو ٹیلی ویژن ٹیلی فون کہتے ہیں اور شریعت کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ میں کہوں گا کہ نہیں، شریعت کی خبر دینے والے کو بھی نبی نہیں کہا جاتا۔ ارے شریعت کی خبر تو علماء بھی دیتے ہیں، محدث بھی دیتا ہے، مفتی بھی دیتا ہے، مفسر بھی دیتا ہے، عالم بھی دیتا ہے، تو پھر کس خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں؟ سن لو، نبی اس خبر دینے والے کو کہا جائے گا جہاں سے خبر دینے کے سارے ذرائع منقطع ہو جائیں، خبر دینے کے سارے ذرائع ختم ہو جائیں، اس جگہ سے خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ بلفظ دیگر فرش پر رہ کر عرش کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے، زمین پر رہ کر جنت کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کا معنی خبر دینے والا۔ آئیے ذرا شواہد کے طور پر ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے تشریف لاتے ہیں۔ ایک عورت بارگاہ رسالت میں پہنچتی ہے، یا رسول اللہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہی میرا آسائے بیوی تھا، وہی رزق کا حاصل تھا، سرکار وہ جنگ میں میرا کام آ گیا ہے، اس کی شہادت ہو گئی ہے، سرکار ذرا بتا دیجئے کہ اس وقت وہ کس حالت میں ہے۔ اب میں اس بڑھیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے وہ بڑھیا، نبی مدینے کی زمین پہ، تم بھی مدینے کی زمین پہ، اس کی شہادت ہو گئی ہے، کس حال میں ہے یہ بتانا کیا نبی کا کام ہے؟ یہ خدا سے جا کر کے پوچھو تو وہ بڑھیا جواب دے گی، ارے نادان تیرا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، نبی کے تعلق سے نبی کا معنی ہی ہوتا ہے اس جگہ سے خبر دینے والے جہاں سے خبر کے سارے ذرائع منقطع ہو چکے ہو۔ سرکار آپ تو غیب کی خبر دیتے ہیں، آپ تو اس جگہ کی خبر دیتے ہیں، آقا مدینے کی سرزمین پر رہ کر جنت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، عرش اعظم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، میرے نبی نے بھی یہ نہیں کہا ارے او بڑھیا کیا پوچھ رہی ہے، میں بھی مدینے کی سرزمین پر، تو بھی مدینے کی سرزمین پر، پھر اس کی خبر میں کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں، نبی نے فرمایا سنو سنو اے نیک خاتون سنو، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور اس وقت کس حال میں ہے وہ سن لو کہ جنت کے جتنے دروازے جتنے درجات ہیں ان درجوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا نام ہے جنت الفردوس۔ اس وقت تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس وقت باغ و بہار میں چہل قدمی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی وہاں کی خبر دینے والے کو کہتے ہیں جو زمین پہ رہ کے جنت کی خبر دے دے، مدینے میں رہ کے عرش کی خبر دے دے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس بنیاد پہ عذاب ہو رہا ہے، نبی وہاں کی خبر دے دے، اسے کہتے ہیں نبی۔ نبی مانے خبر دینے والا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوسرے کا وقت نہیں کھاؤں گا، وقت کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ